الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے ان تمام احکامات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو ہم تک صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کل اللہ رب العزت اگر آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا تھا یا نہیں تھا تو آپ کیا جواب دو گے؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ہم جواب یہ دیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہم تک تیری ساری کی ساری باتیں اور احکامات تک پہنچا دیے تھے۔ یہ باتیں کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ آج کی اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ بات یہ ہے کہ چاہے دنیا میں کوئی مومن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہلواتا ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو صابی کہلواتا ہے، کامیابی صرف نام رکھ لینے میں نہیں ہے۔ ایک آدمی مومن اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن اعمال اور اس کا عقائد ایمان و مومنین والے نہیں ہیں تو صرف نام مومن سے رکھنے سے کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، صرف عیسائی نام رکھنے سے کوئی کامیابی نہیں ہے جبکہ حقیقی طور پر اللہ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں لیکن اصل کے اعتبار سے وہ مومن نہیں ہے۔ اب صرف اپنا نام مومن رکھنے سے یا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے کامیابی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، جب تک کہ اسلام کی صحیح باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، کل یا پرسوں یا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک دوست کا فون آیا، کہتا ہے ایک لڑکا کالج میں پڑھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی باتیں ہیں۔ اب آپ سمجھیں، وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن اس کی اس بات کی روح سے کیا وہ مومن کہلائے گا؟ جو نماز کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے مرزائی موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف نام رکھنے سے کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ اسلامی تعلیمات کو حقیقی طور پر دل و جان سے تسلیم نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی ہوئے۔ صابی ایک فرقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اعلان نبوت کے وقت، ایک فرقہ تھا جو اپنے آپ کی نسبت جو ہے وہ حضرت داؤد کو ماننے والوں کی طرف کرتا تھا کہ ہم حضرت داؤد کو ماننے والے ہیں، زبور کو ماننے والے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں انہیں صابی کہا جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صابی۔ بہرحال صابی بھی ایک جماعت اور فرقہ گزرا ہے۔ آگے فرمایا والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔
یعنی صرف نام رکھ لینے سے کامیابی نہیں، جب تک کہ وہ حقیقی طور پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، جب تک وہ نیک اعمال نہ کرے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب اسی وقت ہوگا جب حقیقی طور پر مسلمان بھی ہو اور اعمال بھی کرتا ہو۔ آگے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وارسلنا الیہم رسولا، اور بہت سارے رسول ہم نے ان کے اندر بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی جو امتیں ہیں ان میں سے جو بنی اسرائیلی ہیں، جن کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ میرے حکم کو ماننا ہے، اور پھر اس وعدے کی یاد دہانے کے لیے ہم نے رسول بھی بھیجے۔ علماء فرماتے ہیں کم و بیش بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے، 4000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو گے اور انبیاء کی بات کو مانو گے۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی آیا ان کے پاس رسول ایسی چیز لے کر جس کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی جب رسول ان کے سامنے ایسی بات بیان کرتا جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے، فریقاً کذبوا، ایک قوم ان کو جھٹلا دیتی، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو یہ قتل کرتے، یعنی ایک فریق کو جھٹلاتے تھے اور ایک فریق کو کیا کرتے، قتل کرتے۔ نبی آ کر ایسی باتیں بتاتا جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی تو وہ کہتے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آج بھی حقیقت حال دیکھی جائے کہ علماء صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آج کل بھی ایسے ہی بات ہے کہ ایک جماعت تو ہے وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو جھٹلا دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہی کرتے ہو اور ایسے ہی لڑاتے ہو، اور یہی شیوہ کن کا تھا بھائی، انہی بنی اسرائیلیوں کا تھا جو پہلے اہل کتاب تھے، کہ ایک جماعت کو وہ کیا کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، اور ایک جماعت کو کیا کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونُ فِتْنَةً، اور انہوں نے سمجھ لیا کوئی سزا نہیں ہوگی، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انبیاء کو جھٹلانے سے کوئی سزا نہیں ہوگی، قتل کر دیں کون پوچھنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا فَعَمُوا وَصَمُّوا، بس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے، ان میں سے بہت سارے، یعنی کیا مطلب، اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کوئی بات نہیں سنتے تھے، اپنی سرکشی کے اندر ایسے جیسے کہ اندھا چلا جاتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا نقصان ہے نفع ہے، اس طریقے سے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے کیا ہے بھائی، باخبر ہے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔